بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 49۔ ومن اشترى عبدا بخمر او خنزیر، بیع فاسد کے احکام کا بیان چل رہا ہے۔ تو لوگوں کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بیع فاسد کے اندر جو ہے کسی شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جو ہے اصل بیع کے اندر بھی فساد آ جاتا ہے تو اسے بیع فاسد ہوتی ہے۔ جیسے ثمن کے اندر فساد آ گیا تو بیع فاسد ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بیع میں اصل چیز ہے مبیع، بیع میں اصل چیز کیا ہے؟ مبیع، اور ثمن اصل نہیں ہے، وہ اس کا معاوضہ ہے، لیکن دونوں ملا کے رکن ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نا، اس کا بھی مال ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ثمن مال نہ ہو تو اس وقت بیع باطل نہیں بولتے، فاسد بولتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے مثال دیے ہم، کوئی آدمی جو ہے کوئی چیز خریدا شراب کے بدلے میں، وہ چیز کو مبیع بنایا اور شراب کو ثمن بنایا تو بیع ہو جائے گی لیکن فاسد ہوگی، بیع فاسد ہوگی۔ کیا ہوگی؟ باطل نہیں ہوتی، فاسد ہوتی۔ اور بیع فاسد کا حکم تو یہ ہے کہ مبیع پر اگر مشتری نے قبضہ کر لیا ہے تو اس کا وہ قبضہ ملکیت کو ثابت کرے گا، اس کے بعد اس نے جو بھی عمل کیا وہ تمام اعمال قابل قبول ہوں گے۔ چنانچہ اگر اس نے بیچ دیا وہ بھی ثابت ہو جائے گا، اگر اس نے جو کھا لیا تو حرام کھایا نہیں بولیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ دیکھو، وہ من اشترى عبدا، اور جس نے خریدا کوئی غلام کو، تو غلام کیا ہو گیا؟ مبیع ہو گئی، بخمر، شراب کے بدلے، وہ کیا ہو گیا؟ بعد اس پہ ضابط ہوا ثمن، او خنزیر، یا خنزیر کے بدلے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے خمر یا خنزیر بدرجے ثمن استعمال ہوا ہے، لہذا بیع فاسد ہو گئی، لہذا بیع فاسد ہو گئی۔ اب بیع فاسد جو ہے قیمت کے بدلے میں، ملکیت کے بعد قیمت واجب ہوگی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قیمت واجب ہوگی بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پر قصہ دیکھو کیا ہے، فقبضہ، تو اس نے کیا کر لیا؟ اس کو قبضہ کر لیا، اس نے خریدار نے، واعتقہ، اور اس کے بعد اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا۔ آزادی ثابت ہو گئی، آزادی ثابت ہو گئی کیونکہ مالک ہوا تھا، اپنی مملوکہ چیز کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ او وہبہ وسلمہ، یعنی او باعہ، یا اس کو بیچا، بیچنا بھی ثابت ہو گیا۔ او وہبہ وسلمہ، یا اس کو ہبہ کر دیا اور سپرد کر دیا۔ اور ہبہ کب مکمل ہوتا ہے؟ سپرد کرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے، تو اس کی ہبہ بھی صحیح ہے، تو وہ جائز، تو وہ جائز ہے۔ جائز مطلب اس کی اعمال ثابت ہیں، اس کی اعمال وعلیہ القیمت، اور اس پر قیمت ہوگی، یہ بات ہے۔ یعنی غلام کا جو ثمن ہے آپس میں طے کر لیے وہ نہیں ہوں گا۔ کیا طے ہوا تھا؟ شراب طے ہوئی تھی نا، شراب نہیں دینا ہے، غلام کی جو مارکیٹ قیمت لگتی ہے وہ دینا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یا جو خنزیر کے بدلے میں غلام خریدا تھا تو خنزیر دینا نہیں ہے کیونکہ وہ مال نہیں ہے، لہذا غلام کی قیمت دینا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، انہ ملک بالقبض، کہ وہ اس کا مالک بن گیا قبضہ کرنے سے، فینفذ تصرفاتہ، اس کے تصرفات، وبالاعتاق قد ہلاک، اور آزاد کرنے سے یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ کون ہلاک ہو گیا؟ غلام، غلامی ختم ہو گئی یہ مطلب ہے۔ غلام کرنے، آزاد کرنے سے کیا ہوا؟ ملکیت ہلاک ہوگی، سمجھا جائیں گا، کیا سمجھا جائیں گا؟ فتلزمہ القیمت، لہذا اس کو قیمت لازم ہو گئی۔ اچھا، بیع اور ہبہ سے کیا ہوگا؟ بیع کرنے سے انقطع الاسترداد، اور ہبہ کرنے سے، ہبہ تسلیم کے ساتھ، ہبہ سپرد کرنے کے بعد قبضہ دے کر ہبہ کر دیے تو انقطع الاسترداد، واپس لینا منقطع ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بیع کر دیے تو مثال کے طور پر انہوں بیع کیا کہتے ہیں، اس سے خریدے تھے، بیع فاسد سے خریدے تھے، یعنی شراب کے بدلے میں خریدے تھے، لیکن کیا کرے، کسی کو جو ہے ہبہ کر دیا اور سپرد بھی کر دیے، اور واپس نہیں لے سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ یا اسی طرح پر جو بیع کر دیے تو اسے بھی واپس نہیں لے سکتے، یہ بیع تو صحیح ہے، یہ بیع تو صحیح ہے۔ تو بیع اور ہبہ تسلیم کرنے کے ساتھ استرداد منقطع ہو گیا، واپس لینا منقطع ہو گیا۔ جب واپس نہیں لے سکتے تو ضرور کیسا دے سکتے ہیں، لہذا اس کو واپس دینا ممکن نہیں رہا۔ علامہ مرہ، جیسا کہ مر گیا، جیسا کہ بیوقوف انسان مر گیا تو مر گیا بول رہا ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اچھا صاحب، اس کے علاوہ ہبہ اور بیع کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے کہ مکاتب بنانا اور رہن دینا۔ مکاتب بنانا کس کو بولتے ہیں؟ غلام کو خرید لیے تھے بیع فاسد سے، یعنی شراب کے بدلے میں غلام کو خریدے تھے، اس غلام کو کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا۔ مکاتب بنا دیے تو پھر واپس اس کو سپرد نہیں کر سکتے، واپس پرانے مالک کو سپرد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رہن، رہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس غلام کو کسی کے پاس رہن رکھا دیے،
رہن رکھائے گئے تو جس کے پاس رہن رکھائے ہیں انہیں استعمال نہیں کر سکتا مرہونہ چیز کو، بس بطور ضمانت کے اس کو رکھنا ہے، لیکن ضمانت اس کی رہتی ہے، اس کی ضمانت سے واپس کھینچ کے نہیں لے سکتے. ہاں تو لیکن کتابت ہو اور رہن ہو یہ دونوں بیع کی نظیر ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ بیع جیسا ہے، بیع جیسا، یعنی یہ تصرف بھی ثابت ہو چکا ہے، اب پرانا مالک آ کے واپس نہیں کر سکتا. لأنہما لازمان، اس لیے وہ دونوں لازم ہوتے ہیں، مگر یہ کہ انه يعود حق الاسترداد، کہ لوٹتا ہے استرداد کا حق بعجز المکاتب وفک الرہن، مکاتب کے عاجز آ جانے سے اور رہن کے چھڑا لینے سے. یہاں پر البتہ واپس لینے کا حق رہتا ہے. کیسے؟ مکاتب میں بھی واپس ہونے کا امکان ہے. کس طرح کا امکان ہے؟ انہیں بولا مالک صاحب اب میں پیسے نہیں دے سکتا، تو پھر مکاتب کیا ہو گیا؟ واپس اسے پلٹ کے غلام ہو گیا. سمجھ گئے؟ اسی طرح پر جو ہے رہن کو چھڑا لینا. رہن کو چھڑانا کیا ہے؟ پیسے دے دیے، جس پیسے کی وجہ سے رہن رکھا تھا وہ پیسے کیا کر دیا؟ دے دیا. تو رہن چھڑا لیا نہیں چھڑا لیا؟ چھڑا لیا. تو رہن کو چھڑانا، فک رہن میں تو رہن کو چھڑانا، معنی کے زائل ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو استرداد کا حق رہتا ہے، لیکن جب تک وہ ویسا موجود ہے اس وقت تک واپسی کا کوئی حق نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ لیکن وہذا بخلاف الاجارہ، لیکن یہ اجارہ کے برخلاف. اجارے کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی غلام کو خریدا تھا شراب کے بدلے میں، اور خرید کر کیا کرا؟ فوراً اس کو کرائے پہ دے دیا، نوکری پہ رکھا دیا. کرائے پہ دینے کا مطلب یہ کہ اپنے غلام کو کسی کے پاس نوکری پہ رکھا دینا، تو کرائے پہ دینے کے معنی میں ہے وہ. تو کرائے پہ دینے کے معنی میں کیا ہے؟ اس کو واپس لے سکتے ہیں. اس کو کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ واپس لے سکتے ہیں. کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ اس طرح پر واپس لے سکتے ہیں کہ جو ہے کرایہ در حقیقت الگ الگ منافع ہیں. کرائے میں کیا ہے؟ دوسرے کو حوالے کر دینا ہے بطور کرائے کے، تو جتنے پیسے دیے اتنا منافع ہے، اور کرائے میں ہر دن کا الگ نفع رہتا ہے. اب ہم جو ہے یہاں پر خدمت کرتے ہیں پڑھانے وغیرہ کی، یہ بھی کیا ہے؟ اجرت ہے. ہر دن کی خدمت کیا ہے؟ الگ ہے. ہر دن کی خدمت کیا ہے؟ الگ ہے. اب وہ خدمت کیسے ثابت ہوگی بھائی؟ الگ الگ طور پر ثابت ہوگی. مکمل مہینے بھر کا جو ہے دیا جاتا ہے، لیکن الگ الگ خدمت کے طور پر نفع ہے. وہ جو نفع نہیں حاصل کرے ہیں وہ ابھی ثابت نہیں ہوا. جس نے کرائے پر لیا ہے اس کے لیے وہ نفع ثابت نہیں ہوا، جتنا نفع لے لیا ہے اتنا ہی ثابت ہوا ہے. اب یہاں پر سمجھو کسی غلام کو خریدے تھے بیع فاسد کے طور پر، اور لے آ کر اس کو کسی پر کرائے پہ رکھا دیے، شراب کے بدلے میں خریدے، لے جا کر کسی پہ رکھا دیے کسی کے پاس، تو اب واپس کر سکتے ہیں. کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ اس سے واپس لے سکتے ہیں. اچھا اس کے پاس جو ہے جس معاہدے کے تحت ہے، تو اس معاہدے کے تحت جو ہے جتنا اس نے کام کیا ہے وہی اس نے فائدہ اٹھایا، جتنا کام نہیں کیا اتنا فائدہ نہیں اٹھایا، یہ مانا جاتا ہے. اگر دوسرے کی ملکیت اس میں ثابت ہوئی تو واپس نہیں لے سکتے تھے. دوسرے کی ملکیت کہاں ثابت ہوئی؟ نہیں ہوئی. جتنا کام ہوا اتنا فائدہ ہی اٹھایا اس نے، جتنا کام نہیں ہوا اتنا واپس لے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جو کام نہیں ہوا اس کو واپس لے سکتے نا؟ لے سکتے. اگر جو ہے 1 مہینے کے لیے بھی رکھا دیے، لیکن جو ہے انہیں 10 دن کام کرا، تو بقیہ کام کا تو فائدہ نہیں اٹھایا نا، بقیہ کام واپس لے سکتے ہیں. اور 2 دن کی جو اس کا کرایہ بنتا ہے اتنا کرایہ اس سے لے سکتے ہیں. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اسی وجہ سے یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں. کون سے مسئلے؟ بیع کر دینے اور ہبا کر دینے کے، یا کرائے پر رکھانے کے. تو کرائے پر رکھانے کے بعد بھی اس کو لے کر اپنے پرانے مالک کو، جو اصل مالک ہے، بیع فاسد کو تو اصل مالک کو لوٹانا ہے نا، اصل مالک کو واپس لوٹانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ برخلاف اجارے کے ہے. اجارے کے اندر 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ عذر کی وجہ سے فسخ ہو سکتا ہے. اجارہ جو ہے عذر کی وجہ سے یہاں پر فسخ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا حق ضائع نہیں ہوگا. اس کا حق کیوں ضائع نہیں ہوگا؟ اس کو اس کے پیسے رک جائیں گے نا. انہیں جو کرائے کے پیسے دینے والا تھا وہ نہیں دے گا، کرائے کے پیسے نہیں دے گا، اس کا حق ضائع نہیں ہوتا، اس کو دوسرا مل جاتا ہے کرایہ دار، مطلب یہ کہ کام کرنے والا کوئی بھی. ایک بات یہ ہے. اور فساد کا اٹھانا بھی ایک عذر ہے. فساد کا اٹھانا بھی، کون سا فساد کا اٹھانا؟ پرانے والے مالک سے جو بیع ہوئی تھی وہ کیا ہوا تھا؟ فساد ہوا تھا. اس فساد کو اٹھا دینا بھی عذر ہے. اس عذر کی وجہ سے اجارے کو فسخ کر دینا چاہیے. اور یہ برخلاف اجارے کے ہے، اس لیے کہ وہ فسخ کیا جاتا ہے عذروں کی وجہ سے، اور فساد کا اٹھانا بھی عذر ہے. وَلِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا، اور اس لیے کہ جو بات میں پہلے بولا تھا، اس لیے کہ اجارہ جو ہے تھوڑا تھوڑا منعقد ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا منعقد. کیسا تھوڑا تھوڑا منعقد ہوتا ہے؟ اجارہ پورا ایک ساتھ نہیں ہوا. جتنا کام کرے اتنا اس کا حق بنا، جتنا کام کرے اتنا اس کا حق بنا. ہر دن کا الگ الگ حق بنا. سمجھو آج کے پیسے کا حق بن گیا اس کا، سمجھ گئے؟ دوسرے دن کام کرا اس کا حق بنا، تیسرے دن کام کرا اس کا، اور جتنا کام نہیں کرا اتنا حق ابھی اس کا بنا نہیں. کس کا؟ کرائے پر لینے والے کا، اس آدمی کی ذات میں. سمجھ میں آ گیا نا؟
اس کا حق پورا بن گیا تو اس کو نہیں لے سکتے تھے، اس کا حق پورا بنا ہی نہیں تو بقیہ میں لے سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک ہے اٹھانا اور ایک ہے روکنا۔ کسی کا حق چھین لینا اٹھانا ہوتا ہے، کسی کا حق چھین لینا اٹھانا ہوتا ہے، اور روکنا اٹھانا نہیں ہوتا ہے، اس کو جو ہے امتناع بولتے ہیں۔ سمجھ میں آئیں گے نا؟ ہاں، تو اجارہ جو ہے امتناع ہوتا ہے، تو امتناع کے اندر بے فاسد کی وجہ سے امتناع کر کے بے فاسد کے مالک کو واپس غلام دے دیا جائے گا۔ اگر کسی کو بیچ دیے ہم تو بیچ دینے کو اس کا حق ثابت ہو گیا، تو وہاں پر اٹھانا ہوتا ہے، وہ اٹھانا بے فاسد کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور اس لیے کہ وہ منعقد ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو روکنا امتناع ہوگا۔ روکنا کیا ہوگا؟ کیونکہ اگلا تو حق آیا نہیں، آ رہا تھا روک دیے، اگلا حق تو مستاجر کا۔ مستاجر کس کو بولتے ہیں؟ جو کرایہ پر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَ، اور بائع کے لیے نہیں ہے بے فاسد میں کہ مبیع کو لے لے یہاں تک کہ ثمن کو واپس لے، یہاں تک کہ ثمن وہ تو جو چیز اس نے دیا ہے، اصل ثمن بننے کی تو صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے شراب ہے، شراب ہے، شراب کو کیا کرا بے فاسد والے بائع نے لے لیا سمجھو مثال کے طور پر، اور کیا کہتے ہیں، اور مشتری کو کیا کرا؟ غلام دے دیا۔ اب اس کو معلوم ہوا رہے یہ بے فاسد ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ واپس لوٹانا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کو کیا کرنا ہے؟ انہیں جا کے بول رہا چلو میرا غلام میرے کو دے دو، میرا غلام مجھے دے دو، میں بائع ہوں۔ تو واپس غلام ابھی نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کا جو ثمن ہے، جو کہ بے فاسد والی چیز ہے، اس کو واپس نہ کرے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ یہ در حقیقت ثمن نہ ہونے کے باوجود بھی ثمن کے درجے میں ہے۔ ایسے ہی جیسا کہ کوئی آدمی کوئی چیز جو ہے کسی کی زبردستی دے کے اپنے پاس لا کے رکھ لیا، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وقت تک جو ہے جا کے اپنی چیز نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کی چیز اس کو واپس نہ کرے۔ سمجھ گئے؟ تو چاہے بے حقیقی ہو چاہے بے فاسد ہو، دونوں صورتوں میں اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اپنی چیز کب لے سکتے ہیں؟ اس کی چیز اس کو واپس دے دیے تو رکھ لینا، یہاں تک کہ ثمن کو لوٹائے۔ اس لیے کہ مبیع کس کے مقابلے میں آئی ہے؟ مقابل بھی، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مبیع کس کے مقابلے میں ہے؟ مقابل، اگرچہ کہ وہ بے فاسد والی ہے، لیکن بے فاسد میں جو بھی قیمت لگے گی یا کوئی بھی چیز لگے گی اس چیز کے مقابلے میں مبیع ہے۔ جب تک اس کی وہ چیز اس کو واپس نہ کرو اس وقت تک آپ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ فیصیر محبوسا بھی، وہ اسی کے مقابلے میں محبوس ہے، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ محبوس ہے، قید کی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اس کی چیز جب تک آپ کے پاس رہیں گی آپ اپنی چیز اس کے پاس سے نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ رہن ہے، رہن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی چیز کے پاس اپنا سونا رہن رکھایا، جا کے جو میرا رہن میرے کو دے دو بولتے کیا؟ نہیں بولتے۔ جب تک آپ پیسے نہ دو اس وقت تک انہیں وہ چیز نہیں دیتا۔ انہیں بھی نہیں بول سکتا کہ میرے پیسے دو، کب بولتا انہیں؟ پیسے لے کے آؤ، میں تمہاری چیز تم کو دیتا ہوں، پیسے واپس لے لیتا ہوں بولتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اور ایک مسئلہ، اگر بائع مر گیا، بائع کون سا ہے؟ یہ بے فاسد والا بائع، شراب کے بدلے میں کوئی چیز خریدا تھا، کوئی آدمی غلام خریدا تھا سمجھو، اب وہ غلام کا جو ہے اصل جو مالک تھا جس سے وہ خریدے تھے بائع، انہیں مر گیا تو اس کی وراثت ملتے نا۔ اب وراثت کی ترتیب ہے، پھر سراجی میں آ جاتے ہیں۔ اب تو وراثت کی ترتیب میں سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ مرحوم کی کفن دفن کو، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قرضوں کی ادائیگی، سمجھ آئے گا نا؟ اس کے بعد وصیت کرنے پر۔ اب قرضوں کی ادائیگی میں اب اس کے وارثین یہ بول رہے ہیں کہ بھائی وہ بے فاسد ہوئی تھی نا، بے فاسد میں غلام کس کا ہے؟ وہ ہمارے باپ کا ہے، لہذا واپس لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بولتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے مقابل میں آ چکی ہے، مالک بن چکا ہے۔ کون؟ مشتری۔ سمجھ گئے وہی بولنے کا مطلب ہے؟ اگر بائع مر گیا تو مشتری اس کا زیادہ حقدار ہے، مشتری اس کا زیادہ حقدار ہے۔ قرضے سے پہلے انہیں بولتا یہ میری ملکیت میں آ چکا ہے بولتا، یہاں تک کہ انہیں ثمن کو پورا وصول کر لے۔ ہاں، اگر انہیں ثمن پورا وصول کر لیا، یعنی انہیں شراب دیا تھا سمجھو، وہ شراب وصول کر لیا، یا جو ہے کوئی پیسے دیا تھا لیکن بے فاسد ہوئی تھی، تو وہ پیسے واپس لے لینے کے بعد یہ غلام ادھر ڈال دیا جائے گا تو ٹھیک ہے۔ جب تک اس کا ثمن اس کو نہیں ملا، اس کو مشتری کو، اس وقت تک جو ہے انہیں جو ہے مالک کے حوالے یا مرحوم کے حوالے یا اس کے ورثاء کے حوالے نہیں کرتا، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں خود مالک بن گیا نا، بے فاسد میں جو خریدتا ہے انہیں مالک بن جاتا ہے، اگرچہ کہ واپس کرنا ہے لیکن انہیں مالک بنتا ہے۔ جب انہیں مالک بن گیا تو انہیں حقدار ہے، یہ مطلب ہے۔ اگر مر گیا بائع تو مشتری اس کا زیادہ حق رکھتا ہے یہاں تک کہ ثمن کو وصول کر لے، اس لیے کہ یقدم علیہ فی حیاتہ،
یہ اس پر جو ہے مقدم تھا اس کی زندگی میں، اس کی زندگی میں مقدم تھا نہیں تھا، اس کی زندگی میں بھی انہیں کیا کرتا تھا، واپس نہیں دیتا تھا اس کو جب تک کہ اس کے پیسے نہ ملے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی رہیں گا. فقضى على ورثته وغرمائه، اسی طرح اس کے وارثین پر اور اس کے قرض خواہوں پر. غرما میں قرض خواہن یعنی اس کے قرضے کو دیکھا جاتا نا، قرضے کی فہرست میں نہیں آتا انہیں، قرضے کی فہرست سے پہلے ہے، نہیں سمجھے، مقروض سے بھی پہلے آ رہا ہے. مقروض نہیں بولتے اس کو، قرض خواہ بولتے ہیں، قرضہ. سمجھ میں آ گیا نا، قرضے کی فہرست سے پہلے ہے انہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی چیز کا مالک ہے، یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں مالک بن گیا در حقیقت، مالک بن گیا، واپسی کرنا چاہیے. انہیں زندہ رہے تو بھی انہیں پیسے دیے تو واپس کرتا تھا، مرنے کے بعد انہیں پیسے دیے تو واپس کریں گا، اس کے ورثا پیسے دیے تو واپس کریں گا. ہاں، یہ قرض خواہوں کی فہرست میں نہیں آئیں گا کا مطلب یہ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے قرض خواہان بہت زیادہ ہیں، انہیں بہت ساروں سے قرضہ لے کے تھا، انہیں بہت ساروں سے قرضہ لے کے تھا، ہو گیا نا، تو اس کے قرض خواہان بہت زیادہ ہو گئے. ان قرض خواہوں کی وجہ سے اس کو اس فہرست میں شامل کر کے اس کے حصے کو کم نہیں کریں گے. اگر اس کا قرضہ زیادہ تھا، پیسے اس کے تھوڑے ہیں، تو پورے قرض خواہوں کو جمع کر کے کس کا کتنا قرضہ ہے اس کی وراثت میں سے اس کو اتنا پرسنٹیج میں دیتے. یہ طریقہ کار ہے. اگر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، انہیں مر گیا، بالکل زیرو ہے انہیں، بولو، تو اس کے پورے قرض خواہوں کو بولیں گے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اتنا ہی، کچھ بھی نہیں دے سکتے. اس کو اس کا نہیں چھینیں گے، بول رہے ہیں، آیا سمجھ میں؟ اس کو اس سے نہیں چھینیں گے. کیوں نہیں چھینیں گے؟ انہیں اپنی چیز کا مالک بن کے بیٹھا، ایسا ہے. انہیں کب دیتا، پیسے دیے تو دیتا، پیسے نہیں دیے تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا رہتا، یہ مطلب ہے. تو اسی طرح اس کے ورثہ پر اور اس کے قرض خواہوں پر اس کی وفات کے بعد، جیسا کہ راہن ہے. راہن کا مطلب ایسے ہے، رہن میں بھی اگر کوئی آدمی رہن کسی کے پاس رکھا ہے اور مر گیا تو اس رہن کا مالک کون ہے؟ مالک نہیں بنتا ابھی. انہیں جو ہے اس کے ورثہ کو پوچھتا، تمہارے باپ اتنے پیسے دینے کا ہے، وہ دیے تو میں یہ رہن کی چیز دیتا ہوں. اگر نہیں دیے تو نہیں دیے تو اپنے پاس رکھ لیتا. رکھ لینا بھی نہیں ہے، اس کا دوسرا طریقہ کار ہے، اس کے بعد اس چیز کو بیچ کے اس کا قرضہ وصول کر کے بقیہ واپس کرنا ہے. آیا سمجھ میں؟ وہ کون طے کرتے؟ عدالت طے کرتی. تو مگر یہاں پر انہیں قرض خواہوں کی عام فہرست میں نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھنا. مرتہن آدمی جو ہے، جو اپنے پاس رہن رکھا ہوا ہے، امین، انہیں قرض خواہوں کی عام فہرست میں نہیں آتا. اس کا پاور زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے ضمانت موجود ہے، اس کا قرضہ تو پکا ہے، وصول ہونا ہی ہونا ہے. کیوں؟ اس کے پاس ضمانت ہے. اگر اس کو قرضے کا پیسہ نہیں ملے تو انہیں اس کو بیچ کے جو ہے قرضہ وصول کر لیتا، بقیہ پیسے واپس دے دیتا. اب جتنے قرض خواہ ہیں انہوں اپنا نقصان اٹھا لیتے، اس کے مردے کے. ثم ان كانت دراہم الثمن قائمة ياخذها بيده. اچھا، ایک نئی بات پھر، اگر کوئی آدمی جو ہے، کوئی آدمی بے فاسد سے کوئی چیز خریدا، بے فاسد سے خریدا، اور ثمن جو ہے روپیہ تھا، سکے تھے، تو سکے اگر موجود ہیں وہی سکے واپس کرنا ہوگا. سکے اگر موجود ہیں تو وہی سکے واپس کرنا ہوگا، اور مبی کو جو ہے لے لینا ہوگا. آیا سمجھ میں؟ اگر سکے موجود نہیں ہیں تو اس کا مثل دینا پڑے گا، دوسرے سکے دینا پڑیں گا. اگر دراہم قائم ہو، لے لے گا اس کے عین کو، اس کے عین کو ہی لے لے گا. کون لے لے گا؟ بائے صاحب. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ بائے صاحب وہی عین، بھائی صاحب نے مشتری صاحب لے لیں گے، اس کی عین کو لے لیں گے. میں بھائی بولا، مشتری ہے وہ، دراہم مشتری دیا نا، مشتری لے لیں گا. اس لیے کہ وہ متعین ہوتا ہے بے فاسد میں بھی، یہی زیادہ صحیح ہے، یہی زیادہ صحیح. بے فاسد، حالانکہ دینار درہم متعین نہیں ہوتے، لیکن بے فاسد میں اس کو متعین مانا جاتا ہے، کیونکہ بے فاسد کی جو ثمن ہے اس کو ثمن نہیں مانا گیا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اس کو ایک چیز مانا گیا ہے، اس واسطے وہ موجود ہے تو وہی دینا ہوگا. لینو بمنزلۃ الغصب، اس لیے کہ وہ غصب کے درجے میں، اس لیے کہ وہ غصب میں. مثال کے طور پر غصب میں کوئی آدمی کسی کے پیسے غصب کرنے کے رکھ لیا. غصب کرنا کیسا؟ چرانا نہیں ہوتا. غصب کرنا مطلب اس کی چھین لینا، چھین کے رکھ لیا ہے، تو غصب کیا ہوا جو اماؤنٹ ہے وہی واپس دینا ہوگا. بولو. ایسا ہی یہاں پر وَإِن كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً أَخَذَ مِثْلَهَا لما بينا. اگر وہ ہلاک کی گئی ہے، اگر وہ ہلاک ہو گئی، یعنی مشتری جو ہے بے فاسد میں کیا دیا تھا؟ ثمن دیا تھا، دینار درہم دیا تھا، انہیں لے کے کیا کرا؟ وہ ہلاک کر دیا. بھائی کیا کرتا؟ لیکن فوراً کھا لیتا نا، بھائی کھا لیا، ہلاک کر دیا، کچھ بھی کر دیا، تو اس وقت کیا دینا پڑے گا بھائی کو؟ اب اس کی مثل دینا پڑے گا، اس درہم کا مثل دینا پڑے گا. چیز ہے نا وہ، اس کو چیز مانا گیا ہے، اس کا کیا دینا پڑے گا؟ مثل دینا پڑے گا. اگر مثل وغیرہ نہ ہو، اگر شراب کا مسئلہ تھا تو اس وقت قیمت دینا پڑے گا، وہ الگ ہے. اگر قبضے میں آئے تو واپس لیے تو پھر وہی شراب دینا پڑے گا. بولو.
لیکن انہیں قبضہ کر لیا گیا، استعمال کر لیا، تو پھر اس کی قیمت دینا پڑے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.